ایک غار میں جا کر چھپ گئے. اس غار میں گئے, وہاں ان کو پیشاب لگی. جب پیشاب کرنے بیٹھے تو ان کی اتنی پیشاب کی کہ خودی کے پیشاب سے وہ غرق ہو گئے. خودی کے پیشاب میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کی طاقت کو سمجھتے ہیں. موبائل کے اندر اگر تم گندگی مشکل پاسورڈ ڈال کر کے چھپا کے رکھتے ہو, بیوی سے چھپا سکتے ہو, ماں باپ سے چھپا سکتے ہو, مولوی سے چھپا سکتے ہو, مولا سے نہیں چھپا سکتے. رات کی تنہائی میں دن میں سونے کپڑے پہن کے نکلتے ہو, اور اگر رات میں پاپ کرتے ہو, تنہائی میں گناہ کرتے ہو, سب سے چھپ چھپے, لیکن خدا سے نہیں چھپ سکتے. یہ مکاری کہاں تھا؟ یہ ملحدانہ سوچ کہاں تھا؟ اگر لوگ دیکھ رہے ہیں ہم کھڑے ہو کے پانی نہیں پیتے, اور اللہ دیکھ رہا ہے تو زنا بھی کرتے, اللہ دیکھ رہا ہے تو سیریل بھی دیکھتے, اللہ دیکھ رہا ہے تو فلمیں بھی دیکھتے. اللہ کے دیکھنے کا خیال نہیں. ارے کوئی زلیخا سے سیکھے. جب حضرت یوسف کو زلیخا نے زنا کی دعوت دی تو زلیخا کا پتر رکھا ہوا تھا, اس کا پتر. اس وقت زلیخا مسلمان نہیں تھی. زلیخا نے اپنے پتر کے منہ میں اپنا دوپٹہ ڈال دیا. حضرت یوسف نے کہا یہ دوپٹہ کیوں ڈالا تیرے پتر کے منہ پہ؟ تو زلیخا نے کہا یوسف ہے تو میرا خدا, اتنی غیرت تو میرے اندر ہے کہ میرا خدا دیکھ رہا ہو تو میں اس کے سامنے زنا کیسے کروں. اس لیے وہ نہ دیکھے میں نے اس کے منہ پر دوپٹہ ڈال دیا. امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب زلیخا نے اپنے پتر کے منہ پہ دوپٹہ ڈالا تو یوسف کانپ گئے اور کہتے ہیں تیرا خدا وہ ہے جس کے آنکھوں پہ دوپٹہ ڈالو تو نہیں دیکھ سکتا, لیکن میرا خدا تو وہ ہے دنیا میں کوئی ایسا دوپٹہ, کوئی ایسا پردہ پیدا ہوا ہی نہیں جو بندے اور خدا کے درمیان آتا ہے. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد. جب تو معبود باطل سے اتنی حیا کرتی ہے, مٹی اور پتھر کے بت سے تو اتنی حیا کرتی ہے, تو رب حقیقی سے مجھے کتنی حیا کرنا چاہیے. میرے خدا کی آنکھوں پہ کوئی دوپٹہ پٹی نہیں ڈالی جا سکتی. وہ دیکھتا ہے, هو معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ سے ڈرو, اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اے میری قوم کے جوانوں, اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. میرے بھائی کو اپنی راتوں کو گناہوں کے اڈوں پر گزارنے کی بجائے, اپنی تنہائیوں میں اللہ کی نافرمانی کرنے کی بجائے خدا کو منانے کی کوشش کرو. ایک روایت مجھے یاد آئی, حضرت سید بن عبداللہ فرماتے ہیں, بہت بڑے بڑے زمانے کے بزرگ ہیں, بہت بڑے بڑے ہیں. سید بن عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں قبرستان گیا, اس لیے کہ میں قبرستان جایا کرتا تھا تاکہ مجھے اپنی آخرت کی یاد آتی رہے. میں قبرستان گیا, ایک درخت کو دیکھ لگا کر میں بیٹھ گیا. بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ مردے اپنی قبروں سے نکل رہے ہیں. اللہ اکبر, میں نے سوچا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی؟ تو ایسے میں کسی نے کہا نہیں, ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی. ایسے میں ایک بندہ اپنی قبر سے نکلا اور آسمان سے ایک آگ کی زنجیر, ایک آگ کی چین آسمان سے آئی اور اس کے حلق میں گئی, اور حلق سے گزارتے ہوئے اس کے پاخانے کے مقام سے باہر نکل گئی. ذرا دل کے کانوں سے اس روایت کو سننا. ہاں, راتوں میں تنہائیوں میں بیٹھ کر چرائے کرنے والے, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گندی فلمیں دیکھنے والے, یہی جوانی ہے. اسی لیے دنیا میں آئے تھے, اسی لیے دنیا میں پیدا ہوئے تھے. اللہ اکبر, کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ کس لیے
لیے آئے تھے، کر کیا رہے ہیں؟ آئے کس لیے تھے؟ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم تھوڑی سی زندگی پا کر اچھا عمل کرو۔ افسوس، اچھے عمل کے لیے آئے تھے، زمین کو نیکی سے آباد کرنے کے لیے آئے تھے، زمین کو سجدوں سے آباد کرنے کے لیے آئے تھے، دنیا کو اچھائی کا درس دینے آئے تھے، دنیا کو تقوی کا درس دینے آئے تھے، دنیا کو پرہیزگاری کا درس دینے آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت زید بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک آگ کی زنجیر ہے، ایک آگ کی چین ہے اور حلق کے اندر ڈالی جاتی ہے اور وہ پاخانے کے مقام سے نکلتی ہے۔ وہ بندہ تڑپ کر کہتا ہے کیا میں رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتا تھا؟ کیا میں 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں زکات نہیں دیتا تھا؟ کیا میں نے حج نہیں کیا؟ میں نے ساری نیکیاں تو کی ہے، یہ زنجیر میرے حلق میں ڈال کر پاخانے کے مقام سے کیوں نکالی گئی؟ تو غیب سے آواز آتی ہے تو ساری نیکیاں کرتا تھا، لیکن جب تو اکیلا ہوگا، جب تو تنہا ہوگا تو تنہائی میں تو گناہ کیا کرتا تھا۔ اور جو لوگوں کے سامنے نیک عمل کرے اور اکیلے میں گناہ کرے، تنہائی میں گناہ کرے، اللہ اس کے ساتھ یہی سلوک فرماتا ہے۔ بتاؤ تو صحیح میرے بھائی کو، حلق کے اندر اگر مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ حلق کے اندر اگر روٹی کا لقمہ پھنس جائے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ ہائے وہ آگ کی زنجیر، وہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی زنجیر جب اکیلے میں اور تنہائی میں گناہ کرنے کی وجہ سے حلق میں ڈال کر پاخانے کے مقام سے نکالی جائے گی، ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ آؤ اللہ کے قسم کو دعوت دینے کی بجائے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کی بجائے اللہ سے صلح کر لو، اس کی بارگاہ میں گر جاؤ۔ میرے عزیز، میرے بھائی، تو سب کے لیے رو چکا، ذرا اللہ کی بارگاہ میں رو کے دے۔ تو سب سے دوستی کر چکا، میرے اللہ سے دوستی کر کے دے۔ تو سب کے قریب جا چکا، اللہ کے قریب آ کے دے۔ تو سب سے وفا کر چکا، اللہ سے وفا کر کے دے۔ تو سب کی فرما برداری کر چکا، اللہ کی فرما برداری کر کے دے۔ تو سب سے آس لگا چکا، خدا سے آس لگا کے دے۔ واللہ وہ وفاؤں کو پیدا کرنے والا، واللہ وہ وعدے کو وفا کرنے والا، واللہ وہ بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا۔ آؤ اس کے دروازے پہ گر گرائیں، اس کی چوکھٹ پہ گر گرائیں۔ اللہ اکبر۔ ہر مجرم جب کسی کی چوکھٹ پہ جاتا ہے تو دھتکار دیا جاتا ہے۔ ہر مجرم کو دنیا دھتکارتی ہے، دنیا کی ہر عدالت میں یہ قانون ہے، جو جرم کا اقرار کر لے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ تنہا یہ میرے خدا کی عدالت ہے، جو اپنے جرم کا اقرار کر لیتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجرموں کو ہر جگہ دھتکارا جاتا ہے، لیکن یہ میرے اللہ کی بارگاہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ آؤ نا اپنے اللہ سے وفا کا کھیت کر لیں، میلاد کے موقع پر تجدید وفا کر لیں۔ آؤ آپ کو بتاؤں میرے بھائیو، گناہ سے توبہ کر لو گے، اگر پلٹ کر آ جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لو گے، ہزاروں سال بھی گناہ کیا اللہ معاف کرے گا، ہزاروں سال بھی گناہ کیا خدا معاف کرے گا۔ آؤ بیماریوں سے نجات چاہتے ہو معافی مانگ لو، اپنے روزی چاہتے ہو معافی مانگ لو۔ اللہ اکبر۔ اگر لوگوں کے عزت چاہتے ہو معافی مانگ لو، لوگوں سے تباہ ہونے سے بچنا چاہتے ہو معافی مانگ لو، ظالم حکمرانوں کے چنگل سے بچنا چاہتے ہو معافی مانگ لو، اللہ کے قریب آ جاؤ، توبہ کر لو۔ یاد رکھنا کہ مت سوچنا کہ میں نے تو بہت گناہ کیا مولانا، میں نے تو بہت جرائم کی مولانا، پتہ نہیں کیا ہوگا اور میں کیا کروں گا اور میرا کیا بنے گا۔ اللہ جب وعدہ کر چکا، خدا کا وعدہ آ چکا کہ تو توبہ کر میں معاف کروں گا، تو یاد رکھ میرے بھائی کیسے نے توبہ کی، کیسے نے توبہ کی اور اللہ نے ان کو کیا سے کیا بنا دیا۔ توبہ نے کیسوں کو کیا سے کیا بنا دیا۔ صاحب درۃ الناصحین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، دھیان سے سنیے، صاحب درۃ الناصحین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ میں اپنے الفاظ کے جامع میں اس بات کو بیان کر کے اپنی گفتگو مکمل کر رہا ہوں، لیکن سب کی توجہ یاد رکھو
تم لوگ اتنے گنہگار نہیں ہو، تم سے زیادہ گنہگار تو ہم لوگ ہیں، لیکن گناہ کر کے گناہوں پہ ڈٹے رہنا یہ شیطان کا کام ہے، اور اگر کچھ ہو جائے تو توبہ کر لینا یہ آدم کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے باپ کا طریقہ ہے، مناؤ اللہ کو مناؤ۔ سب کو منانا مشکل ہے، سب سے زیادہ آسان اگر کسی کو منانا ہے اللہ کو منانا آسان ہے۔ بس اکیلے میں تنہائی میں 2 آنسو کی سوغات پیش کر لو، وہ مان جاتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے آقا سے سنا کہ جو لوگ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں، جو گنہگار تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں، اللہ ایسے گنہگاروں کو بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو اکیلے میں اپنے گناہوں کو سب کے لیے روئے نا، خدا کے لیے بھی رو کے دے، اس سے قریب تو آؤ، پھر دیکھنا کیسا مزہ آتا ہے۔ بادشاہت میں وہ مزہ نہیں ہے جو اللہ کے قریب آنے میں ہے، اس کے قریب آؤ۔ صاحب درۃ الناصرین لکھتے ہیں، جس کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں، حسن نام کا ایک خوبصورت جوان، حسن نام کا ایک خوبصورت جوان، جوانی کی ابتدا اور شروعات ہے۔ جوانی کی شروعات میں حسن ایک کام سے مارکیٹ جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، اور حسن جب بازار گئے، مارکیٹ گئے، تو مارکیٹ میں جا کر حسن نے کیا دیکھا؟ ایک بہت خوبصورت لڑکی ہے، بڑی حسین لڑکی، بڑی جمیل، حسن کا پیکر۔ اس معجبین کو جب حسن دیکھتے ہیں تو شاعرانہ لب و لہجے میں کہتے ہیں، اے لڑکی تو کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین ہے، کتنی جمیل ہے، تیری آنکھیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آنکھیں نہ ہو، یوں لگتا ہو جیسے خوبصورت سی زمین میں کوئی جھیل ابھر آئی ہو، تیرے رخسار ایسا لگتا ہے جیسے ابھی کسی کیچڑ کے اندر کوئی کنول کھلا ہو، تیرے رخسار کھلتے ہوئے گلاب کی طرح، تیری آنکھیں نرگس کی طرح، تیرے بال سنبل کے پودے کی طرح۔ آج کل کے نوجوان بھی لڑکیوں کو دیکھ کر ایسی بات کرتے ہیں۔